آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں واعظ کیا، نصیحت پر مبنی گفتگو، فجر کی نماز کے بعد، اور وہ اتنی زبردست اور اثر گفتگو تھی کہ لوگوں کی آنکھیں برس پڑی اور ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے مجمع کی طرف رخ کر کے کچھ باتیں کی، اور صحابی ارباز بن ساریہ مجلس میں موجود تھے جو منظر کشی کر رہے ہیں کہ آپ نے جو واعظ فجر کے بعد ہم سے فرمایا تھا، آنکھیں بہہ پڑی اور دل خوف زدہ ہو گئے۔ اور ایک شخص نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، آج کی یہ تقریر اور گفتگو تو بالکل ایسے ہے جس طرح آپ کی الوداعی تقریر ہو، جیسے کوئی دنیا سے جاتے وقت بڑی اہم باتیں کر کے جاتا ہے، اور کام کی باتیں یہ اس طرح کی باتیں ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور تاکیدی طور پر حکم دیتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا، کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، اور امیر جو تمہارا مقرر ہو جائے اس کی سننا اور اس کی ماننا، اگرچہ وہ جو امیر مقرر ہوا ہے وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ امیر کی تابعداری تم نے کرنی ہے، اس کو سن کے اس کی ماننی ہے، تاکہ جماعتی نظم امت کا خراب کبھی نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ بَعْدِي فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي، فرمایا تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ عنقریب بہت سارے اختلاف دیکھے گا، فتنے اٹھیں گے، اختلاف ہوں گے، دنیا کے حالات بدلتے ہوئے آپس میں کشیدگیاں میرے بعد دیکھے گا، تم میں سے کوئی زندہ رہا تو۔ فَإِيَّاكُمْ، فرمایا کہ تم نے ان فتنوں اور اختلافوں سے بچنا ہے، ان میں پڑنا نہیں، اپنے آپ کو نکالنا ہے ان سے۔ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر جو نئی چیزیں پیدا کر دی جائیں یعنی بدعات، ان سے بھی بچنا ہے۔ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں اس کے پیچھے نہیں جانا۔ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، کیوں کہ وہ گمراہی ہے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جب میرے بعد کوئی زندہ رہے گا اور اتنے اختلاف دیکھے گا اور دین میں بھی بدعات اس کے سامنے آئیں گی، اور یہ گمراہیاں جب وہ دیکھے گا اور اپنے زمانے میں وہ ان کو دیکھ لے گا، پا لے گا، اس وقت میں موجود ہوگا، تو نجات کا طریقہ کیا ہے؟ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي، تو اس شخص پر لازم ہے اس اختلاف اور فتنے کے دور میں کہ میری سنت کو لازم پکڑ لے، اس کو نہ چھوڑے۔ میری سنت کیا ہے، اس کے پیچھے جائے، اور خلفائے راشدین، میرے وہ خلفاء جو ہیں ہی ہدایت یافتہ، میرے بعد پھر ان کی سنت پہ بھی لازم پڑے کہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ عضوا علیہا بالنواجس، اور میری اور خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لے تاکہ چھوٹنے نہ پائے۔ تو گویا کہ ان فتنوں کے دور میں بھی سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین ہی نجات کا راستہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا آج کا دور وہ نہیں، دین کے نام پر، دنیا کے نام پر، سیاست کے نام پر
خیر خواہی کے نام پر اور انسانیت، فلاح اور بہبود کے نام پر کتنے فرقے، گروپ، دھڑے، مقابلے بازیاں، اور کچھ مسلمان اس طرف چلے گئے، کچھ ادھر، آپس میں اتنی دشمنیاں اور عداوتیں، اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر اصل دین یعنی نبی اور خلفاء کی سنت کی طرف لانا، فرمایا یہ میری نصیحت ہے تمہیں۔ تو کیا آج ہم ان فتنوں میں مبتلا نہیں؟ خود ہر بندہ غور کرے تو یہ بات سمجھ آئے گی، کیا ہم نے اللہ کے رسول کے کہنے کو چھوڑ نہیں دیا؟ اس طرح آپ نے صحابہ کرام کو یہ باتیں بتا بتا کر ان چیزوں سے نکالا کہ آپ نے اپنے اتحاد اور امت پنے کو ختم نہیں ہونے دینا۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی کچھ اختلاف انتظامی یا سیاسی بنیادوں پر ہوئے، جنگ، قتال اور لڑائی تک نوبت میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے کئی صحابہ ان چیزوں کا حصہ نہیں بنے، اور اگر کچھ بن بھی گئے تھے بحیثیت انسان تو انہوں نے خود اس کو ختم بھی کیا۔ جانشین علی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کر دیا، اور صلح ہو گئی، اور تمام وہ گروپنگ ختم۔ اپنی زندگی میں وہ اس مسئلے کو حل کر کے نکلے، کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو آج بھی حالات کچھ اور ہوتے۔ اور اب جو لوگ ان مسائل کو ہوا دے رہے ہیں، ایک گروپ ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، آپس میں ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف، اگر غور کیا جائے کیا وہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہیں؟ کیا وہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے نقش قدم پہ ہیں؟ جب انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا تو ہمیں کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان کا جو اختلاف ہوا ہے اس میں صحیح کیا تھا اور غلط تم فیصلہ دو؟ ہم بہت ساری لاشجانی چیزوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آج ایک طبقہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو اہل بیت نبی سے نفرت کر رہے ہیں، وہ جی نہیں اس نے ایسے کیا اور اس نے ایسے کیا۔ جب اینڈ پہ جا کے صلح ہو گئی، چاہے کسی کی بھی غلطی ہوئی، انہوں نے خود وہ دروازہ بند کر کے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا، تو اب جناب کو وہ فائل کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کی احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں، اور آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں پہ پڑے ہوئے ہیں بے وجہ بے مقصد۔ ہاں اگر کسی نے صحابہ یا اہل بیت پر الزام تراشی کی اور ان کے اوپر بکواسات، غلط الزام اور ان کی نیتوں پہ شک، اور لوگوں میں وہ ان کے خلاف فتنہ پھیلا رہے، تو پھر ایسے علماء کا کھڑے ہو کر ان صحابہ کا اور اہل بیت کا دفاع کرنا یہ عبادت ہوگا؟ یہ فتنہ نہیں ہے، یہ فتنے کو مٹانے والے لوگ ہیں۔